أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں خاص طور پر اللہ کے ذریعے سے جو مدد فراہم کی گئی تھی فرشتوں کو ظاہر کر کے یا اور کسی طریقے سے اللہ نے بدر کے موقع پر مدد کی تھی، اس کا تذکرہ تھا. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مہیا کیا تھا صرف اور صرف تمہاری خوشخبری کے لیے، یعنی فرشتوں کو جنگ کے موقع پر نازل کرنا، مزید فرشتوں کی فوج کو بھیجنے کا وعدہ کرنا، یہ ساری جو چیزیں اللہ کی طرف سے فراہم کی گئی تھی اور وعدے کیے گئے تو اس کا مقصد صرف کیا تھا کہ تم کو خوشخبری دی جائے. یعنی ایمان والوں کی تعداد کم تھی، وسائل ان کے پاس کم تھے، دشمن ہر اعتبار سے بھرپور تھے. مسلمانوں کو ظاہر بات ہے سامنے والوں کی تیاریوں کی بنیاد پر ڈر اور خوف بھی محسوس ہو رہا تھا اور اندیشہ بھی تھا کہ کہیں شکست نہ کھا جائیں. تو اس لیے اللہ کی طرف سے پیشگی وعدے کروا کر اور فرشتوں کو نازل کروا کر ان کو تسلی دی گئی، پیشگی ان کو خوشخبری سنائی گئی. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے دل مطمئن ہو جائے، گھبرا نہ جائے، حوصلہ ٹوٹ نہ پائے، بلکہ اندر ہی اندر تمہیں اطمینان ہو. جب تک اندر اطمینان نہ ہو تب تک آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دل کے مطمئن کرنے کا سامان فراہم کیا گیا. پھر اللہ نے کہا کہ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، یہ سارے جو وسائل ہم نے مہیا کیے تھے وہ صرف اور صرف آپ کی تسلی کی خاطر، آپ کے اطمینان کی خاطر تھی، ورنہ مدد تو حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اللہ کے لیے کسی وسیلے کو ظاہر کرنے کی اور اس کو بنیاد کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. حقیقی مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. فرشتے بھی اگر آپ کا تعاون کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فوراً بتایا کہ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کامیابی تو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے جو کہ العزیز ہر چیز پر غالب آنے والے ہیں. اللہ کی طاقت ایسی ہے کہ کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی اس کو دبا نہیں سکتا، کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا. عزیز ہے وہ، ہر چیز پر غالب ہے. الحکیم، ہر چیز پوری حکمت اور تدبیر کے ساتھ کرتا ہے. تو اس لیے کس وقت کون سے فیصلے
نازل کرنے چاہیے، کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے طے کرتا ہے، اور اسی کی حکمت کے مطابق، اسی کی تدبیر کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ بظاہر ہم کو وہ چیزیں پورے طور پر سمجھ میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے ہم بددل ہو جاتے ہیں، یا ہمیں کوئی شکایت بھی کبھی ہو جاتی ہے، کبھی بظاہر ہمیں تکلیف بھی ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں اللہ کی حکمت کیا ہے، اللہ کا منصوبہ کیا ہے، اس کی تدبیر کیا ہے، اس کی پیشگی اطلاع نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ممکن ہے کبھی کبھی ہمیں تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ وہ عزیز بھی ہیں، اور ہر چیز پر غالب آنے والے بھی ہیں، اور حکیم بھی ہے، جو بھی کرتے ہیں تدبیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا اللہ نے، مدد کیوں کی؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، طرف کہتے ہیں ایک حصے کو، قطع یقطع کاٹنا، ختم کرنا، تاکہ کافروں کے ایک حصے کو ختم کر دیں، برباد کر دیں۔ یعنی مکے کا جو لشکر آیا تھا، اس میں کافروں کے بڑے بڑے سربراہ لوگ تھے، جو سچائی اور حق کی مخالفت میں پیش رہتے تھے، اہل ایمان کو تکلیف دینے میں آگے آگے رہتے تھے۔ ایسے لوگ اس لشکر میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کر کے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا، تاکہ کافروں کے ایک بڑے جھتے کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ تقریباً 70 ان کے بڑے بڑے سونما وہ مارے گئے، اتنے ہی تقریباً بدر کے موقع پر قید کیے گئے۔ تو اسی لیے کہا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کافروں کے ایک بڑے جھتے کو ختم کیا جائے، اور ایک بیتہم، یا ان کو ذلیل کیا جائے۔ کبت ایک تو ذلیل کرنا، شکست دینا، تو ان کو ذلیل دے کر شکست دیا جائے، ذلیل کیا جائے، شکست دی جائے، حوصلوں کو توڑا جائے، تاکہ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ وہ نامراد اور ناکام ہو کر واپس جائیں۔ خائب، ناکام، نامراد۔ تو ایسے ہی ہوا مکے میں، جو سربراہ لوگ تھے اکثر اس میں مارے گئے، جو بچے کچے تھے ذلیل اور شکست خوردہ ہو کر دل کے اندر نفرت کے جذبات کو لے کر واپس چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اس معاملے میں آپ کی کوئی تدبیر نہیں ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی غزوہ احد کے موقع پر، بہت تکلیف بھی ہوئی تھی، بہت سے منافقین راستے میں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ جہاد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، اللہ کے رسول کو کئی زخم آئے، اور اللہ کے رسول کے محبوب ترین افراد کو شہید کر دیا گیا، حضرت حمزہ وغیرہ، اور ان کا مسلح وغیرہ کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہو گئی، دل ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے کچھ سخت الفاظ مشرکین کے لیے بددعا کے طور پر نکلے، تو اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اس معاملے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی تم بددعا کرو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ واقعی وہ لوگ مجرم ہے، بددعا کی مستحق ہے، لیکن ایک نبی کے لیے اس کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بددعا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ واپس چلے گئے ممکن ہے ان میں سے کچھ توبہ کریں، اللہ کے یہاں ان کی توبہ قبول ہو جائے، کچھ لوگوں کو اللہ عذاب بھی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا غزوہ احد کے موقع پر، جن لوگوں نے قیادت کی تھی کفار کی فوج کی، بڑے بڑے جو ان کے لیڈر تھے وہ اکثر مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان مسلمان ہو گئے، حضرت خالد بن ولید مسلمان ہو گئے، عمرو بن العاص مسلمان ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ جو اس وقت تک کافروں کے لشکر میں تھے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول سے کہا کہ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کہ اللہ نے بتا دیا جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ بددعا کریں گے تو یہ لوگ ختم ہو جائیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو ان میں سے کسی کی توبہ کو قبول کر سکتا ہے۔ او یعذبہم، یہ اللہ ان کو عذاب بھی دے سکتا ہے، فإنہم ظالمون، اس لیے کہ وہ ظالم ہیں۔
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ پھر اللہ نے کہا کہ زمین اور آسمان کی جتنی بھی چیزیں وہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، جو ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نبی کا بھی اپنا کوئی اختیار چلتا نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ اللہ نے صاف صاف واضح کر دیا کہ جو ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے بخش دے، وہ جس کو چاہے عذاب دے، اس کا اختیار ہے، نبی کا بھی اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ غفور الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا اور کہا اللہ بڑی بخشش والے اور بڑے مہربان ہیں۔ چنانچہ اللہ کی بخشش اور اللہ کی مہربانی غزوہ احد کے بعد ظاہر ہو گئی کہ فتح مکہ کے موقع پر اس سے پہلے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، ان میں سے جنہوں نے ابتدائی دور میں مسلمانوں کی مخالفت کی تھی۔ بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو مومن ہوتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے ثابت قدمی اور تسلی کا اور خوشخبری کا سامان بھی فراہم کرتے رہتے ہیں، آسمان سے ان کی مددیں بھی نازل کرتے رہتے ہیں۔ دوسری چیز یہاں پر اللہ نے بتائی کہ مدد تو ہر حال میں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں وسائل ہو، یہاں تک کہ فرشتوں کا نزول ہو، یہ صرف اور صرف ہماری تسلی کے لیے ہے، مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو اللہ نے یہاں بتائی کہ نبی کا بھی دشمنوں کے سلسلے میں کوئی اختیار نہیں چلتا، کس کو معاف کرنا ہے، کس کو ہدایت دینی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے۔ ساری چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ کی آیات کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔